مولانا فضل الرحمان نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا تھا، اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی اہم ترین عہدیدار سے کہا تھا کہ جناب آپ پنگا نہ لیں۔ تو انہوں نے کہا یہ پنگا کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جب آپ لے لیں گے، ہمارے منع کرنے کے باوجود اگر آپ نے یہ پنگا لے لیا تو جب آپ لے لیں گے تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ پنگا کیا ہوتا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس بات پہ اس وقت تو اس اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ ترین عہدیدار نے ایک قہقہ لگایا اور کہا تھا کہ جناب یہ سولین لوگ ہیں، یہ سیاستدان ہیں، ہمارے کھیت کی مولیاں ہیں، یہ ان کو جیسے چاہیں گاجر مولی کی طرح ہم کھائیں پئیں کاٹیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پنگا، ان لوگوں سے پنگا لینا، یہ تو ہم 75 سال سے لے رہے ہیں۔ جیسے کہ جن باجوہ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ تجربہ تو میرا ہے پالیٹکس کا، میں 40 سال سے سیاست میں ہوں، یعنی کہ جب سے وہ فوج میں ہیں اس وقت سے وہ کہتے تھے کہ میرا 40 سال کا تجربہ ہے، یعنی کہ 40 سال کا سیاست کا تجربہ، جو فوج میں ان کا کیریئر ہے اس کو وہ سیاست کہہ رہے تھے۔ اور وہ کہتے تھے سب سے بڑی سیاسی جماعت تو ہم خود ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ بہت سارے ان کے جو جونیئرز تھے، سبارڈینیٹ تھے، 3 اسٹار، انہوں نے سمجھایا تھا کہ پنگا نہ لے، لیکن انہوں نے پنگا لیا۔ اب وہ پنگا جو ہے وہ واقعی وہ پنگا الٹا پڑ چکا ہے۔ اور اس سے پہلے چونکہ بہت سارے سیاستدان، جس سیاستدان کو پکڑا اس نے آ کے اسٹیبلشمنٹ کے پکڑے، گھٹنے پکڑے، پاؤں پڑ گیا، منت معافی، منت ترلا، اور جو کہا لکھ کے دے دیا اور وہ چلا گیا۔ لیکن یہ پہلا موقع ہے 75 سالوں میں کہ ایک ایسے سیاستدان سے پالا پڑ گیا ہے جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ عمران خان صاحب کا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ یہ کھلاڑی ہے، اور یہ ساری مذاق اڑاتے تھے، وہ خواہ میڈیا ہو، خواہ ان کی اپنی یعنی کہ پولیٹیشنز ہوں، خواہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، تو ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کھلاڑی ہے، کرکٹ کا کھلاڑی ہے، کھلڑا سا اولڑا سا، اور اس کو کیا پتہ پالیٹکس کا۔ پالیٹکس کے باوے تو ہم ہیں، ایک زرداری سب پہ بھاری، اور پھر نواز شریف صاحب ڈیلز کے ماہر، یوں جاتے ہیں جیل سے نکلتے ہیں واپس آتے ہیں، اور واپس بھی آ کے اقتدار کے ایوانوں میں، زرداری صاحب بھی جیل سے نکلتے ہیں سیدھے اقتدار کے ایوانوں میں۔ تو اس لیے ہم ہیں اصل۔ اور اسی طریقے سے مولانا صاحب کی بہت تعریف کی جاتی ہے، سب کی تعریف کی جاتی تھی کہ اصل پلیئرز یہ ہیں۔ تو عمران خان صاحب اس میں آ گئے۔ عمران خان صاحب نے ایسا، جب سے پچھلے 27 مہینے ہو گئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان آئے 2018 میں، جولائی اگست 2018 میں وہ وزیر اعظم بنے، اور 19 میں ہی ان کو بلا کے کہا گیا پی ایم ایل این کو کہ جناب آئیں، پہلے آپ پنجاب ہم آپ کو حوالے کرتے ہیں، پھر آپ مرکز لے لیں۔ عمران خان صاحب نشتہ ختم شد، اس کو ہم بس فارغ کرنے لگے ہیں۔ تو باجوہ صاحب بلا کے کہتے تھے، تو وہ 2019 بھی چلا گیا، 2020 بھی چلا گیا، 2021 بھی چلا گیا، تو 2022 میں کہیں جا کے ان کو یہ کامیابی ملی، 2022 میں کامیابی ملی۔ اور اس وقت بھی منع کیا کہ نہ کریں، یہ پنگا نہ لیں، لیکن نہیں، ایکسٹینشن کا خواہش تھی، ایکسٹینشن اور ایکسٹینشن انہوں نے لے لیا۔ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب سے لے کے جب سے یہ تحریک عدم اعتماد سبمٹ ہوئی ہے، اس سے پیچھے چلے جائیں ایک مہینہ چلے جائیں پیچھے، اور اس دن سے لے کے آج تک پاکستان میں سکھ نہیں آیا، اور پاکستان کی ہر چیز ریورس ہو رہی ہے، ہر چیز، معیشت ریورس ہو رہی ہے، سیاست ریورس ہو رہی ہے، اکانومی کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ہماری معاشرت ریورس ہو رہی ہے، ہمارا میڈیا سینسر، ہمارا عدلیہ پیچھے جا رہی ہے، ہر معاملے میں، ہر چیز میں ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ ریورس ہو رہی ہے، ہماری پیداوار کم ہو گئی ہے، غربت بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، ہر چیز، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا ہوا ہے، پہلے مقدمات، پہلے ایک قاتلانہ حملہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طریقے سے، اور اس کے بعد ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ پنگا لے لیا گیا، اور پنگا مسلسل لیا جا رہا ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں۔ تو جتنے بھی اندازے لگائے گئے وہ سارے کے سارے غلط ثابت ہوئے۔ وہ جیل میں بیٹھے ہیں اور آرام سے رہ رہے ہیں، سائیکل چلاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، اور وہ جو سیمنٹ کا تھڑا ہے اس پہ ایک گدا رکھا ہوا ہے، اس پہ وہ سوتے ہیں، دیٹس آل۔ اور نہ وہ ایئر کنڈیشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، نہ وہ ہیٹر کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، نہ وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ کہتے ہیں میرے پلیٹلیٹس گر گئے، مجھے یہ بیماری ہے، مجھے ہاسپٹل لے کے جائیں، وہ یہ بھی نہیں کر رہے، وہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اور نہ وہ
انہوں نے بیرون ملک جانے کی آفر ٹھکرا دی. انہوں نے کہا جی بالکل میں نے نہیں جانا، میں تو یہی ہوں. اس کے بعد ان کو کہا کہ ذرا ہلکی پھلکی معذرت کر لیں. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب غلطی نہیں کی تو معذرت کیسی. 9 مئی بھی آ گیا، 9 مئی بھی گزر گیا، اور اب الیکشن بھی ہو گئے. الیکشن کو ریگڈ بھی کر لیا گیا، الیکشن سے پہلے بھی دھاندلی، الیکشن کے دوران دھاندلی، اس کے بعد نتیجے بھی چوری کر کے دیکھ لی گئے، اور ایک عدد امپورٹڈ سرکار کے بعد اب جعلی حکمران لا کے بھی بٹھا دیے، اور ہر چیز اپنے کنٹرول میں لے لی. ایک ڈمی پرائم منسٹر، ڈمی کابینہ، اور یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا. لیکن وہ جو پنگا ہے وہ پنگا ختم ہی نہیں ہو رہا، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں، اور وہ جیل کے اندر بیٹھ کے تمام سیاستدانوں کو مات دے چکے ہیں، اور پاکستان کے عوام کو اپنے ساتھ وہ جوڑ چکے ہیں، اور پاکستان کے عوام کو. اور اس کے بعد میڈیا میں ان پہ نام لینے پہ پابندی ہے، ان کی تصویر نہیں دکھا سکتی. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن پاکستان کا میڈیا تو چھوڑیں، عالمی ذرائع ابلاغ میں اس وقت عمران خان ہو رہی ہے، اور مسلسل ان کے جو آرٹیکلز ہیں وہ عالمی ذرائع ابلاغ اور عالمی شہرت یافتہ جو ٹاپ ریٹڈ جو ان کے ہیں جی میڈیا کے ادارے وہ شائع کرتے ہیں، اور وہ پھر ملینز میں دیکھا جاتا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سوشل میڈیا کو بند کر کے دیکھ لیا، موبائل پہ پابندی لگا کے دیکھ لی، ڈیجیٹل میڈیا کو پابند لگا کے دیکھ لیا، ڈیجیٹل کو دہشت گردی کہہ دیا گیا، سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا کہہ دیا گیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا. لیکن یہ پنگا جو ہے وہ گلے سے نہیں نکل رہا. یہ ہے معاملہ، اور یہ ابھی تک آہستہ آہستہ آگے بھی جا رہا ہے. اور اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں بیٹھ کے ان کے خلاف، ان کے حق میں ایک بہت بڑی قرارداد پاس ہو گئی، اور اس کے بعد اقوام متحدہ ورکنگ گروپ، اور اب ایک اور کام آن پڑا. ابھی کل ایک فیک نیوز چلائی گئی، اور فیک نیوز کی تردید بھی آ گئی، سب کچھ ہو گیا. اور اب ایک اور کام ہو گیا، اور وہ ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے بھی اسٹیٹمنٹ دے دیا، اور ان کے ترجمان کی طرف سے بھی آ گیا، اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کے معاملے میں بھی رول آف لا کو مد نظر رکھا جائے، قانون کی حکمرانی ہو چاہیے، عمران خان کو انصاف ملنا چاہیے. اب عمران خان ایک ایسا کمبل بن چکے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے، سیاستدانوں کے لیے تو بنے ہی ہوئے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی. اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے، صرف ایک ہی بات چاہیے کہ ایک محفوظ راستہ کوئی نکالیں، آئینی اور قانونی راستے بتیرے ہیں، اور وہ نکالیں، اور نکال کے اس آرام سے اپنے آپ کو اس میں سے نکال لیں. لیکن ایک انٹرنل اور پرسنل ایک انسیکیورٹی ہے، عدم تحفظ کا شکار ہیں، اور کچھ ایسے بے وقوف لوگ ہیں جن کو اپنی اصل میں چمڑی اور دمڑی کا فکر ہے، اور لائک باجوہ صاحب کے باجوہ مائنڈ کے جو لوگ ہیں وہ ان کو اپنی چمڑی دمڑی کا فکر ہے، اور ان کو اپنی مرغی بچانی ہے، اور اپنی مرغی کے چکر میں وہ کہتے ہیں کہ ہاتھی برباد ہوتا ہے تو ہو جائے، ہمیں کیا، ہماری مرغی بچنی چاہیے. تو اس لیے جب تک ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس پنگے سے جان چھڑانا چاہتی ہے، اس پنگے سے نکلنا چاہتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ باقی سارے جن کو وہ بہت بڑے سٹارز سمجھتی تھی، تو وہ سارے سٹارز نہیں، وہ تو سارے زیرو نکلے، اور وہ چلے ہوئے کارتوس سارے نکلے. تو لہٰذا اب ایک ہی راستہ ہے، اور راستہ اب تو جو جتنے بڑے بڑے سمجھدار لوگ جو ہیں، پولیٹیکل پنڈتس جن کو کہتے ہیں، وہ سب کے سب خواہ چودھری اعتزاز احسن صاحب ہیں، اور جو پاور کوریڈورز کے اندر کی نبضیں وبزیں جانتے ہیں وہ بھی محمد علی درانی صاحب کا میں سن رہا تھا. تو وہ سارے کے سارے یہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اور جو عمران خان صاحب کے بدترین مخالف ہیں وہ بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ یہ لڑائی جو ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جن کے لیے اسٹیبلشمنٹ یہ ساری لڑائی لڑ رہی تھی، وہ یہ جنگ ہار چکے ہیں. اور بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو وہ اس سارے جعلی نظام سے اپنے آپ کو الگ کریں، اور ایک فریش الیکشن کی طرف جائیں، تازہ الیکشن کروا لیں، اور اس سارے نظام کو ملیا میٹ کریں، کیونکہ یہ نظام چلنے والا ہے نہیں. تو آسان ترین راستہ یہی ہے کہ آپ اس سارے سسٹم کو سمیٹیں، لپیٹیں، اور جوڈیشری کے ماتحت ایک الیکشن کروائیں، اور جس میں کسی سیاسی جماعت کا راستہ نہ روکا جائے، عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالیں، اور جعلی جھوٹے بے بنیاد مقدمات کا خاتمہ کریں،